حیدر حیدر اول آخر حیدر 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 ساقی کوثر حیدر 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 ای مظلوم فاتح حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر. مومنین کرام، شب 21 رمضان 1441 ہجری کی مجلس کی ابتدا کیا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر عبد الله أنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء يماني فغطيني به فأتيته بالكساء يماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا كرة عيني والسمة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا كرة عيني والثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم
وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. جميعا تحت الكساء. أخذ عبي رسول الله بطرف الكساء وعوماها بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدرو ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعاد الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن حبت للأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبت الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يكرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيعة ولا فلك يدرو ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تعزن لي يا رسول الله؟ فقال الله رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا عمير وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفعل شيعتنا ورب الكعبة.
فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا حفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا تالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك أشياءنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مسافر نہ آئے گا ایسا غریب ایسا مسافر نہ آئے گا لاشیں اٹھا اٹھا کے کمر چور ہو گئی جینے کی آرزو تو بہت دور ہو گئی. اکبر شہید ہو گیا میں سوچتا رہا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا ایسا غریب ایسا مسافر نہ آئے گا. بازو کٹا کے نہر پہ ابا سو گیا حسرت سے اہل بیت کو میں دیکھتا رہا. اب میرے بعد میری سکینہ کا ہوگا کیا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا ایسا غریب ایسا مسافر نہ آئے گا. انصار باوفا میرے مجھ پر فدا ہوئے دیہوں کے منہ کو کے گلے ڈھونڈتے رہے. ایک شب کا مہمان تھا ہرغا بھی مر گیا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا ایسا غریب ایسا مسافر نہ آئے گا.
صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد خاک پہ بیٹھی سر کو جھکائے دکھیا کیا کیا دیکھ رہی ہے خاک پہ بیٹھی سر کو جھکائے دکھیا کیا کیا دیکھ رہی ہے آج علی کی لاڈلی بیٹی کل کا کوفہ دیکھ رہی ہے آج علی کی لاڈلی بیٹی کل کا کوفہ دیکھ رہی ہے ہر بیوی ہے در کے سرہانے لے لے کر عباس کا نام ہر بیوی ہے در کے سرہانے لے لے کر عباس کا نام اپنے بازو اپنے یسوع اپنا چہرہ دیکھ رہی ہے چومتے ہیں عباس کے بازو فاتح خیبر اور زینب چومتے ہیں عباس کے بازو فاتح خیبر اور زینب درد و الم کے اس منظر میں دست بریدہ دیکھ رہی ہے درد و الم کے اس منظر میں دست بریدہ دیکھ رہی ہے زہر میں ڈوبی تیغ لگی ہے فرق علی سے خون ہے رواں زہر میں ڈوبی تیغ لگی ہے فرق علی سے خون ہے رواں اور اس گہرے زخم میں زینب زخم حسین دیکھ رہی ہے کچھ تو پیا تھا تیرے ستم نے زہر ابھی کچھ شام میں ہے کچھ تو پیا تھا تیرے ستم نے زہر ابھی کچھ شام میں ہے اس لیے زینب صد پارا شبر کا کلیجہ دیکھ رہی ہے اس لیے زینب صد پارا شبر کا کلیجہ دیکھ رہی ہے صبح کو حیدر دفن ہوئے ہیں شام کو حیدر کی جائی صبح کو حیدر دفن ہوئے ہیں شام کو حیدر کی جائی مثل سکینہ خاک پہ بیٹھی
باپ کا رستہ دیکھ رہی ہے مثل سکینہ خاک پہ بیٹھی، باپ کا رستہ دیکھ رہی ہے، خاک پہ بیٹھی سر کو جھکائے، دکھیا کیا کیا دیکھ رہی ہے، آج علی کی لاڈلی بیٹی کل کا کوفہ دیکھ رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سر سے بابا کا سایہ اٹھا، ہائے زینب یتیم ہو گئی، سر سے بابا کا سایہ اٹھا، ہائے زینب یتیم ہو گئی، بچھ گیا گھر میں فرش عزا، ہائے زینب یتیم ہو گئی، ایک قیامت ہوئی تربتِ فاطمہ تھر تھرانے لگی، ایک قیامت ہوئی تربتِ فاطمہ تھر تھرانے لگی، جب مدینے میں گونجی صدا، ہائے زینب یتیم ہو گئی، مار کر کل ایمان کو زہر آلود شمشیر سے، مار کر کل ایمان کو زہر آلود شمشیر سے، ابن ملجم غضب کر دیا، ہائے زینب یتیم ہو گئی، سر سے بابا کا سایہ اٹھا، ہائے زینب یتیم ہو گئی، بعد زہرا بڑی آس تھی، آپ کے دم سے یا مرتضیٰ، بعد زینب بڑی آس تھی، آپ کے دم سے یا مرتضیٰ، بے سہارا ہوئے مجتبی، ہائے زینب یتیم ہو گئی،
اب تو ماں بھی نہیں بابا جان، رو کے بولے حسن اور حسین، اب تو ماں بھی نہیں بابا جان، رو کے بولے حسن اور حسین، کون دے گا اسے حوصلہ، ہائے زینب یتیم ہو گئی، کون دے گا اسے حوصلہ، ہائے زینب یتیم ہو گئی۔ شہر کوفہ میں یا سیدہ گونجتی تھی مسلسل صدا، شہر کوفہ میں یا سیدہ گونجتی تھی مسلسل صدا، ہو گئی ظلم کی انتہا، ہو گئی ظلم کی انتہا، ہائے زینب یتیم ہو گئی، سر سے بابا کا سایہ اٹھا، ہائے زینب یتیم ہو گئی، بچھ گیا گھر میں فرش عزا، ہائے زینب یتیم ہو گئی۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ لب پہ زینب کے ہے آہوداری، صبح ہونے کو ہے اٹھو بابا، کون لے گا خبر اب ہماری، صبح ہونے کو ہے اٹھو بابا، غم کی چھانے لگی ہے گھٹا بھی، رو رہے ہیں زمین آسمان بھی، اشک آنکھوں سے ہیں سب کے جاری، صبح ہونے کو ہے اٹھو بابا، ابن ملجم نے ڈھایا ستم یہ، کیا ملا دے کے رنج و محن یہ، کیا خطا تھی بتاؤ ہماری، صبح ہونے کو ہے اٹھو بابا، دو جہاں کے تھے مشکل کشا تم، اور ہمارے لیے آسمان تم،
آسمان چپ زمین چپ ہے ساری، صبح ہونے کو ہے اٹھو بابا، رات بھاری تھی گزری جو ہم پر تھی قیامت کے جیسی وہ ہم پر، مشکلوں سے یہ شب ہے گزاری، صبح ہونے کو ہے اٹھو بابا، جب بھی جائیں گے ہم کربلا کو، ہم پکاریں گے تم کو مدد کو، آپ آنا مدد کو ہماری، صبح ہونے کو ہے اٹھو بابا، رخصتی دین کے سلطان کی ہے، بولتے ایک قرآن کی ہے، آپ پر جاؤں صدقے میں واری، صبح ہونے کو ہے اٹھو بابا، صبح ہونے کو ہے اٹھو بابا، لے کے داغ یتیمی یہاں سے ملنے جائیں گے جب اپنی ماں سے، حال کیا ہوگا ماں کا ہماری، صبح ہونے کو ہے اٹھو بابا، عمر بھر یہ زمین رب ہمارا لے کے جائے گا یہ غم تمہارا، داغ دل پر بہت ہے یہ باری، صبح ہونے کو ہے اٹھو بابا، صبح ہونے کو ہے اٹھو بابا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. ہماری گفتگو اس ایام علویہ میں 3 روزہ گفتگو میں جس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا کہ توجہ فرمائیں، خداوند متعال نے جب زمین پر اپنا خلیفہ جانشین بھیجنے کا ارادہ کیا کہ جس کو سورہ بقرہ میں خداوند متعال اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. تو چونکہ بشر کے انگریڈینٹس، بشر کے مرکبات سے ملائکہ واقف تھے، لہذا ملائکہ نے تعجب سے سوال کیا کہ خدایا تو زمین پر ان لوگوں کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے کہ یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین پر فتنہ و فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے. اب توجہ کریں، آپ کی خدمت میں ایک نقطہ اس آیت کے ذیل میں آپ کے اذہان کو ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ توجہ کریں. انسان کی عقل نہیں، انسان نہیں، ہر خدا کی وہ مخلوق جو ذی عقل ہے، ذی شعور ہے، توجہ فرمائیں، وہ اس کی ادراک کو ذرا ملاحظہ فرمائیے. ہر ذی شعور اور ذی عقل اس بات کو درک کرتا ہے. کس بات کو؟ توجہ فرمائیں، جو فرشتوں کا سوال ہے. پہلے میں آپ کی خدمت میں فرشتوں کا سوال پیش کر دوں اور پھر اس کے بعد یہ استفادہ کرنا چاہتا ہوں. فرشتوں نے ایک لاجیکل سوال کیا، ایک لاجیکل سوال کیا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی تطبیق میں اشتباہ کیا. لاجیکل سوال کیا تھا؟ لاجیکل سوال یہ تھا کہ جو صاحب فضیلت ہوا کرتا ہے، توجہ کیجئے گا، جو صاحب فضیلت ہوا کرتا ہے اس کو حق ہے کہ وہ خدا کا خلیفہ بنے. یہ قانون ہے، یہ عقل اور انسان کی فطرت اور انسان کی عقل، جو فرشتوں کے پاس بھی یہ عقل موجود تھی. آپ کی خدمت میں پہلے بیان کیا تھا کہ عقل یعنی انسان اور فرشتوں کے درمیان کیا فرق ہے. اشارتاً آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا، علماء کرام سے آپ لوگ سنتے رہتے، اس کو دوبارہ تکرار نہیں کرنا مجھے. لیکن ایک قانون، ایک کبرا جو فرشتوں کی عقل، فرشتوں نے اپنی عقل سے جس چیز کو درک کیا، وہ عقل کے جو ان کے پاس عقل ہے وہ عقل ہمارے پاس بھی ہے، چونکہ ادراکات عقل میں فرق نہیں ہے. کیا ہے وہ فرشتوں کا ادراک؟ وہ یہ کہ جو اعلیٰ ہوتا ہے اس کو حق ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ ہو، اللہ کا خلیفہ ہو.
لہذا فرشتوں کا یہ سوال امپلیمنٹیشن میں اشتباہ کیا، انہوں نے تدبیق میں اشتباہ کیا، صغرا میں اشتباہ کیا، مصداق میں اشتباہ کیا۔ قانون کیا ہے؟ جو صاحب فضیلت ہوا کرتا ہے وہ جانشین اور وہ خلیفہ ہونا چاہیے۔ لہذا فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جبکہ ہم وہ پاک و پاکیزہ مخلوق کہ جو تیری حمد کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں، یعنی فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے فرما رہے ہیں کہ ہم اہلیت رکھتے ہیں، ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم تیرے جانشین ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پاک و پاکیزہ ہیں۔ بس یہ جو قانون، یہ کلیہ، یہ رول، یہ کبرا جو فرشتوں نے درک کیا کہ جو صاحب فضیلت ہوتا ہے، جو خدا سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، اس کو حق ہے کہ وہ خدا کا خلیفہ، خدا کا جانشین ہونا چاہیے۔ یہ قانون فرشتوں کا بالکل درست ہے۔ ہماری عقل بھی درک کر رہی ہے، فرشتوں کی عقل نے بھی یہی درک کیا۔ لیکن فرشتوں کا اشتباہ، فرشتوں کی خطا کہاں تھی؟ فرشتوں کا اشتباہ، فرشتوں کی خطا یہاں تھی کہ امپلیمنٹیشن میں انہوں نے خطا کیا، تطبیق میں خطا کیا۔ وہ یہ سمجھے کہ ہم خدا کی سب سے اعلیٰ ترین مخلوق ہے۔ یہ بشر تو جو مرکب ہے غضب اور شہوت کا، جس کے ساتھ اگرچہ ان کے ساتھ عقل موجود ہے کہ جو ڈفرینشیٹ کرنے والی ہے، تفریق کرنے والی ہے، جدا کرنے والی ہے حیوانات سے، اگرچہ عقل کا جھمبا ہے، عقل کا مادہ ہے ان کے اندر، لیکن چونکہ ان کے اندر غضب کا مادہ بھی ہے، شہوت کا مادہ بھی ہے، لہذا یہ زمین پر فتنہ و فساد کریں گے، جس کی تفصیل میں نے کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں اشارہ کیا۔ بس یہ قانون فرشتوں کے ذہن میں جو قانون تھا وہ بالکل درست قانون تھا، امپلیمنٹیشن میں اشتباہ کر گئے۔ لہذا خداوند متعال نے کیا کہا؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد ایک مختصر سا امتحان لیا، لیکن آپ کی خدمت میں نے بیان کیا کہ در حقیقت خداوند متعال زمانے کے گزرنے کا انتظار کرنا چاہتا ہے، اور موقع پر فرشتوں کو پریکٹیکل ایگزامپل کے ذریعے سے خدا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جو میرا فیصلہ تھا وہ حق فیصلہ تھا۔ دیکھیں فرشتوں ظاہر ہے نعوذ باللہ من ذالک، اگر میری ان باتوں سے، میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتا ہوں، میری ان باتوں سے اگر فرشتوں کی، ملک کی، ملائکہ کی اگر توہین ہو رہی ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اور صدق کے دل سے میں استغفار کرتا ہوں۔ میں ظاہر قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کیا، نہ قصد توہین ہے، نہ قصد اہانت ہے، خدا کی وہ معصوم مخلوق، کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ فرشتوں کا اس آبجیکشن، اس اعتراض یا اس سوال کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا، وہ معصیت کا نہیں تھا، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں، معصیت ممکن نہیں ہے، بلکہ در حقیقت ان کا جو سوال تھا وہ در حقیقت ان کی معرفت کی کمی کی وجہ سے تھا۔ معرفت کی کمی تو obviously ہے، بالکل واضح ہے کہ معرفت کی وہ کمی جو بعض مخلوقات کی نسبت جو محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں، ان کی نسبت قطعاً معرفت کا وہ لیول نہیں ہے جو محمد و آل محمد کا لیول ہے۔ بس میں اس بات کو دوبارہ تکرار نہیں کرنا چاہتا آپ کی خدمت میں یہاں تک، بس اگر یعنی یہ آپ کی خدمت میں واضح کر دیا کہ ملائکہ معصوم ہے، لیکن ان کا یہ سوال اپنی جگہ پر۔ اب خداوند متعال نے ایک جملہ کہا انی عالم ما لا تعلمون، اور ظاہر ہے یہی تو فرق ہے شیطان اور فرشتوں کے درمیان میں، یہی فرق ہے شیطان اور فرشتوں کے درمیان میں کہ شیطان چونکہ خدا کی خدائی توحید کا انکار کرنے والا تھا، اس سینس میں کہ خدا کو عبادت کرنے کے لیے راضی ہے، عبادت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں اپنے سے جو کم فضیلت والا اس کو کیسے سجدہ کروں۔ یعنی توجہ کریں، ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شیطان بھی، یعنی وہ لوگ شیطان سے بدتر ہیں۔ کون لوگ؟ جو یہ کہے
کہ علی افضل تو تھے لیکن خلیفہ کوئی اور تھا. ہاں اگر کوئی کہے کہ وہ خلیفہ افضل ہے علی سے تو ان سے دوسرے طریقے سے بات کریں گے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں علی ابن ابی طالب، اور کیسے انکار کر سکتے ہیں جن کے بارے میں رسول کہے کہ علی خیر البشر، علی خیر البشر، خیر البشر کا مطلب کیا اے افضل البشر. اور بہت ساری حدیثیں جو اپنے جگہ پر موجود ہے. بس شیطان بھی اس ادراک کو ایک حد تک درک کر رہا ہے، اس چیز کو درک کر پا رہا ہے. لیکن بہرحال میں صرف آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا تھا کہ شیطان اور فرشتوں میں یہ فرق موجود ہے. کیا کہ فرشتے متعبد ہے، تسلیم ہے، لیکن خداوند متعال آنکھ بند کر کے تسلیم نہیں کروانا چاہتا ہے. خدا ان کو کنونس کرنا چاہتا ہے. لہذا خداوند متعال نے اگرچہ وہاں پر ایک امتحان لیا اور حضرت آدم کو فوقیت دلا دی، لیکن خداوند متعال تاریخ کے گزرنے کا انتظار کر رہا ہے. اب اگر خدا کی شان میں اگر یہ گستاخی ہے تو پھر میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میرا مقصد اور میری غرض واضح ہے یہ کہ خداوند متعال انتظار کر رہا ہے، یعنی کیا مطلب. لیکن بہرحال خدا تاریخ کے گزرنے کا انتظار کر رہا ہے. خدا یہ پروف کرنا چاہتا ہے، خدا یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کیا کہ جس کو میں نے زمین پر خلیفہ بنایا یہ اہلیت رکھتا ہے، یہ حق رکھتا ہے فرشتوں کے اوپر کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے. دیکھیں تاریخ کا جو میرا بہت ہی مختصر سے مطالعہ ہے، مجھے نہیں ملا. اگر کوئی عالم دین اس طالب علم کی اگر گفتگو کو سن رہا ہو تو ضرور ضرور مجھے مطلع کرے کہ آیا انبیاء کی تاریخ میں، انبیاء کی زندگی میں ایسا کہیں ملا جو امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی زندگی میں اور تاریخ میں یہ جملہ ملا کہ خداوند متعال. توجہ کیجیے گا، میں یہاں پر ہی آپ کو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، گفتگو یہاں ختم نہیں کروں گا، نتیجہ یہاں دے دوں گا. اس کی ایگزامپل، اس کی روایات بعد میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ کیا ہوا. بات کیا ہوئی؟ بات یہاں تک پہنچی کہ خداوند متعال نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون. اب خدا انتظار کر رہا ہے. مجھے تاریخ میں جتنا مختصر سا میں نے مطالعہ کیا، اس پوری تاریخ میں مجھے 2 مثالیں ملی. میں نے کہا کہ یہ میرا ناقص مطالعہ ہے، میں ظاہر ایک بہت ہی چھوٹا سا طالب علم ہوں، مجھے 2 مثالیں ملی. یہاں پہ تاریخ نے یہ بیان کیا کہ آپ کی خدمت میں اس آیت کو اس نقطے سے جوڑنا چاہتا ہوں. آیت کیا تھی؟ خدا نے ارادہ کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں نے سوال کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. خدا نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون. 2 مثال مجھے ملی. 2 مثال تاریخ کی. وہ 2 مثال کیا ہے؟ تاریخ کی 2 مثال. ایک ماہ مبارک رمضان کی 10 تاریخ کو آپ لوگوں نے عام طور پر علماء کرام اس واقعے کو، اس روایت کو پڑھتے ہیں. اگرچہ یقینی طور پر، توجہ کیجئے گا، یقینی طور پر خدا کے وہ قابل فخر و مباحت کون کون سی ہستیاں ہیں. خدا کے انبیاء بھی قابل فخر و مباحت، خدا کے قابل فخر و مباحت ہستیاں ہیں. لیکن بہرحال تاریخ میں مجھے 2 مثالیں ملی. یقینی طور پر اور بھی مثالیں ہوں گی، استفادہ کروں گا اگر مجھے کوئی بھیج دے. ایک مثال، جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ غار حرا میں ہیں، وہ پہلی وحی کے وقت جب خدا کی سب سے پہلی وحی آئی سورہ اقرا کی شکل میں، اعلان نبوت ہوا، تو اس وقت جناب جبرائیل آسمان سے تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ابھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ تشریف لا رہی ہیں. پہلے دن کی عظمت کو سن لیجئے کہ کیا ہے حضرت خدیجہ کی عظمت. اے حبیب، جناب خدیجہ ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں.
خداوند متعال اور میں جبرائیل کا سلام خدیجہ تک پہنچا دینا. خدا سلام پہنچا رہا ہے جبرائیل کے واسطے سے خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا تک. اور خود جبرائیل فخر محسوس کر رہے ہیں کہ کئی مقامات میں روایت میں بیان کیا گیا کہ جب جناب جبرائیل سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے سوال کیا کہ کوئی حاجت کوئی تمنا, تو وہ فرشتہ کہ جو ہماری طرح خواہشات نفسانی نہیں رکھتا ہے لیکن تمنا کر رہا ہے کہ میرا سلام خدیجہ تک پہنچا دینا, میرا سلام خدیجہ سلام اللہ علیہا تک پہنچا دینا. اب توجہ کریں وہ جملہ کہ اب آیت انی عالم ما لا تعلمون, خدا انتظار کر رہا ہے, خدا انتظار کر رہا ہے. کس بات کا, کس دن کا انتظار کر رہا ہے؟ اس دن کا انتظار کر رہا ہے. کس دن کا انتظار کر رہا ہے؟ کیا فرما رہے جبرائیل؟ جبرائیل فرماتے سلام اللہ علیہ, جناب جبرائیل ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال آسمانوں پر خدیجہ کے ذریعے سے فخر و مباحت کر رہا ہے. سلام اللہ علیہ. اب ظاہر مجھے ان کی ہسٹری, ان کی شخصیت ابھی نہیں پڑھنی. 10 رمضان المبارک کی گفتگو میں علماء کرام سے آپ لوگ سن چکے ہیں کہ کیا ہے خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مقام. خدا فخر و مباحت کر رہا ہے. کس بات میں فخر و مباحت؟ انی عالم ما لا تعلمون. ابھی جانشینی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کوئی جانشینی نہیں تھی. ابھی تو فقط خداوند متعال یہ بتا رہا ہے کہ میری مخلوق, میرا بشر, میرا انسان, ان کو صحیح ہے کہ تم فرشتوں کے لیول پر دیکھ رہے ہو کہ فرشتوں میں نہ غضب ہے نہ شہوت ہے, لیکن انسانوں کو میں نے عقل کے ساتھ ساتھ غضب اور شہوت کا جو شعور دیا اور وہ صفت عطا کی کہ جس کی وجہ سے ایک انسان اپنی شہوت اور غضب پر کنٹرول کرنے کی وجہ سے فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے, فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. اور خداوند متعال آج فرشتوں کے سامنے فخر و مباحت کر رہا ہے. کس کے ذریعے سے؟ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے. یہ تاریخ کی ایک مثال جو مجھے ملی. تاریخ کی دوسری مثال, تاریخ کی دوسری مثال کیا ہے؟ تاریخ کی دوسری مثال کون ہے وہ ہستی, وہ شخصیت کون ہے؟ وہ شخصیت ہے, آپ کی خدمت میں بیان کروں وہ شخصیت کون ہے. لیکن اس سے پہلے, دوسری شخصیت کا نام لینے سے پہلے یہ سنیے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, خب یہ جو لقب ہے امیر المومنین, علی ولی خدا ہے, علی حجت خدا ہے. کس کی طرف سے ہے؟ علی کا وہ لقب کہ جو لقب مخصوص ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے. اب توجہ فرمائیں کہ امیر المومنین کا یہ لقب, امیر المومنین کا مطلب کیا ہے؟ مومنین کا امیر, مومنین کا ولی. اچھا ظاہر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں, زندہ ہیں, تو ابھی مسلمانوں کا ولی کون ہے؟ مسلمانوں کا ابھی امیر کا اطلاق چونکہ چھٹے امام فرماتے ہیں فقط وقت امیر المومنین کے لیے. ابھی کون ہے امام مومنین کا, مسلمانوں کا؟ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ. کون ہے ولی؟ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اب ملاحظہ فرمائیے, اگرچہ قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے, یعنی ہو چکی ہے مراد رسول کے زمانے میں نازل ہوئی, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون, کہ اللہ تمہارا ولی ہے, رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ تمہارا ولی ہے کہ جو ایمان لے کر آیا, نماز کو قائم کیا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ کو ادا کیا. بس قرآن کی اس آیت کا ظہور کیا ہے؟ قرآن کی آیت کا ظہور یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب اس وقت یعنی 11 ہجری سے پہلے جہاں خدا ولی ہے, جہاں رسول ولی ہے, وہاں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ولی ہے. لیکن اب چھوڑ دیجئے, ظاہر ابھی میں مسلمانوں سے فی الحال ایک عمومی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں,
ان کے لیے دوسری ادلہ کے ذریعے سے اس بات کو پروف کر سکتا ہوں، اس بات کو پروف کر سکتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں علی ابن ابی طالب ولی خدا تھے، صاحب ولایت تھے، صاحب امامت تھے، صاحب طاقت و قدرت تھے. طاقت و قدرت یعنی ولایت کی طاقت و قدرت، ولایت کی طاقت و قدرت. کہ یہ خود ایک موضوع ہے کہ ولایت کس کو کہتے ہیں، لیکن فی الحال میں یہ آپ کی خدمت میں نہیں بیان کرنا چاہ رہا. بس آپ نے توجہ کیا، امیر، ولی، وسیع، خلیفہ، یہ سب ایک ہی معنی ہے، سب ایک ہی معنی ہے. اب توجہ فرمائے، امیر المومنین. اچھا دلیل بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اس بہت ہی مختصر سی گفتگو میں آپ کی خدمت میں دلیل بھی پیش کر دوں گا جلدی سے کہ امیر اور ولی ایک ہی معنوں میں ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا، لیکن ابھی ایک توجہ فرمائیے. کیا امیر المؤمنین کا لقب کیا؟ اچھا لوگ سوال کرتے ہیں، توجہ کیجئے گا، یہ سوال اکثر آج ہمارے بچوں اور جوانوں کے ذہنوں میں یہ سوال ڈالا جاتا ہے. کون سا سوال؟ کہ بھائی علی کے فضائل بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ توجہ کیجئے گا، علی کے فضائل بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ بھائی یہ سارے جو سننے والا آڈینس ہے وہ سارے تو سارے امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، امیر المومنین کی ولایت کو قبول کرنے والے، امیر المومنین کی امامت کو قبول کرنے والے. یہ کہہ کر آج نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے بچوں اور جوانوں کو نہیں معلوم امامت کیا ہے، ولایت کیا ہے، مقام و منزلت محمد و آل محمد علیہ السلام کیا ہے. یہ انہی سوالات کا نتیجہ ہے، انہی آبجیکشن کا نتیجہ ہے، انہی اعتراضات کا نتیجہ ہے. کیا ضرورت ہے فضائل پڑھنے کی؟ یہ نتیجہ ہے کہ آج ہمارے بچوں اور جوانوں کو بیسکس نہیں معلوم ہے، فضائل نہیں معلوم ہے، اور نتیجے میں ان کو ولایت اور امامت نہیں معلوم ہے. وہ ولایت اور امامت کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بصائر الدرجات کی روایت ایک نہیں متعدد روایتیں، ما بعث اللہ نبیا قط، کہ خدا متعال نے کسی نبی کو نبی مبعوث نہیں کیا. ما بعث اللہ نبیا قط الا بعد اقرار ولایتنا والبراءۃ من اعدائنا، کہ خدا متعال نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا، کسی نبی کو نبی نہیں بنایا جب تک اس نے ہماری ولایت کو قبول نہیں کیا، ہمارے دشمنوں کی براءت کا اظہار نہیں کیا، برات نہیں کیا. نبی نبی نہیں بن سکتا ہے، نبی نبی نہیں بن سکتا علی اور آل علی کی ولایت کے بغیر. اس ولایت، اب لوگ سوال کرتے کہ کیا ضرورت ہے فضائل بیان کرنے کی؟ کہ آج یہاں مقام پہنچ چکا ہے کہ ہمارا بچہ اور جوان جب کوئی فضیلت سنتا ہے تو کہتے شاید کسی ذاکر واقع نے یہ روایت پڑھی ہوگی، کسی ملنگ نے یہ روایت پڑھی ہوگی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ احادیث فضائل امیر المومنین بیان کر رہے ہیں. اب توجہ کریں، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ توجہ کریں کہ علی کے فضائل زمین پر پڑھنے والوں کو جن کو اعتراض ہے وہ سن لیں. ایک یہ سوال، اس کا جواب، اور دوسرا اس بات کا جواب کہ لفظ امیر المومنین ابن عباس نقل کرتے ہیں، قال كنا جلوسا مع النبي صلی اللہ علیہ وآلہ اذ دخل علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ فقال السلام علیک یا رسول اللہ. توجہ فرمائیے گا، فقال وعلیک السلام یا امیر المؤمنین. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اسی اسنا میں امیر المؤمنین تشریف لائے، علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ. یہ رسول کو سلام کیا امیر المومنین نے. جواب ملاحظہ فرمائیے، جواب ملاحظہ فرمائیے، جواب میں کیا کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے؟ جواب میں کہا وعلیک السلام یا امیر المومنین، نہیں کہا وعلیک السلام یا علی یا ابا الحسن. اگرچہ حق ہے رسول خدا کو، رسول خدا کو حق ہے یہ سب کہنے کا، لیکن کیا کہا وعلیک السلام یا امیر المومنین. فقال علی تدعونی بامیر المومنین،
وانت حیٌ, توجہ فرمائے, کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں, ولی, مومنین کا ولی, مومنین کا امیر, مومنین کا سرپرست, مومنین کا امام, جبکہ آپ تو ابھی زندہ ہیں. توجہ فرمایا آپ نے, رسول کہہ رہے ہیں جبکہ آپ زندہ ہیں اور مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں. صحیح, آپ کے انتقال کے بعد, آپ کی رحلت کے بعد, آپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد میں لوگوں کے اوپر امیر ہوں گا, لوگوں کا امام ہوں گا, لوگوں کا ولی ہوں گا, لوگوں کا خدا کی طرف سے جانشین ہوں گا, وسیع ہوں گا آپ کا, وغیرہ وغیرہ. اب حضرت توجہ کر, حضرت امیر المومنین کا تعجب آپ نے ملاحظہ فرمایا, امیر المومنین کا تعجب آپ نے ملاحظہ فرمایا. اب کیا فرماتے ہیں رسول فرماتے ہیں, دیکھیں خداوند متعال کتنا تذکرہ کرتا ہے آسمانوں پر. دو نقطے اس روایت میں ملاحظہ فرمائیے گا. پہلا نقطہ, خوب جب امیر المومنین نے سوال کیا کہ تدعونی یا رسول اللہ بھی امیر المومنین, آپ نے مجھے امیر المومنین کہہ کر پکارا یا رسول اللہ, وانت حی, اور آپ زندہ ہیں. فقال نعم وانا حی, یعنی رسول بیان کرنا چاہ رہے کہ تم آج بھی صاحب ولایت ہو, نہ کہ میرے مرنے کے بعد ولی ہو, نہ کہ میرے مرنے کے بعد امام ہو, نہ کہ میرے مرنے کے بعد صاحب ولایت ہو. یہ ایک الگ بات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتی میں امیر المؤمنین بے احترام امیر المؤمنین سلام اللہ, بے احترام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ خاموش ہے. اور اس کی دلیلیں تاریخ میں موجود ہے, کئی مقامات پر موجود ہے کہ جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں امیر المؤمنین خاموش ہے, بے احترام ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ. اب توجہ کریں, فقال نعم وانا حی. اب رسول ایک قصہ سناتے ہیں, وَإِنَّكَ يَا عَلِي مَرَرْتَ بِنَا أَمْسِ وَأَنَا وَجِبْرَائِيلُ فِي حَدِيثٍ وَلَمْ تُسَلِّمْ. اے علی, جب کل تم ہمارے قریب سے گزرے, کل تم مررت بنا, تم ہمارے قریب سے گزرے ہم سے کل, جبکہ میں اور جبرائیل فی حدیث گفتگو کر رہے تھے, ولم یسلم, اور تم نے سلام نہیں کیا. اب توجہ کریں, خدا یعنی جبرائیل کا افتخار کیا ہے, جبرائیل کا فخر کیا ہے. دیکھیں, ایک تو جناب خدیجہ کے وقت ظاہر ہوا کہ جناب جبرائیل تمنا کرتے, کس چیز کی تمنا کرتے, کس چیز کی تمنا کرتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میرا اور میرے خدا کا سلام پہنچا دینا. اب جبرائیل کی دوسری حاجت کو ذرا ملاحظہ فرمائیے, دوسری تمنا کو ملاحظہ فرمائیے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ کل میں اور جبرائیل بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اور تم نے ہمارے قریب سے گزرے, تم نے ہمیں سلام نہیں کیا. اب امیر المومنین کا جواب سنیں, فقال, اچھا سلام نہیں کیا. امیر المومنین نے بعد میں جواب دیا کہ میں نے کیوں سلام نہیں کیا, دیکھیں اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. ابھی جبرائیل کی تمنا سنیں. فقال جبرائیل ما بال امیر المومنین مر بنا ولم یسلم. آخر کیوں, کیا وجہ تھی؟ یعنی جبرائیل کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے, توقع یہ ہے, خواہش یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب جبرائیل کو سلام کرے. ما بال امیر المومنین مر بنا ولم یسلم. اما واللہ لو, توجہ کیجیے گا, اما واللہ خدا کی قسم, لو سلما لسررنا ورددنا علیہ, اگر علی مجھے سلام کرتا تو مجھے بہت خوشی ہوتی اور میں سلام کا جواب دیتا. یہ کیوں جبرائیل کے اندر علی ابن ابی طالب کا وہ احترام؟ اگرچہ بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن ایک وجہ کہ خداوند متعال آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے علی ابن ابی طالب کے وہ فخر و مباحت کر رہا ہے کہ جبرائیل کو معرفت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. لہذا تمنا, خواہش تھی کہ کاش علی ہمیں سلام کرتا. امیر المومنین کا یا رسول اللہ رأیتک داہیہ استخلیتما فی حدیث فکرہت ان اقطعہ علیکما. جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ اور داہیہ قلبی, چونکہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ جب جبرائیل آتے تھے تو داہیہ قلبی کی شکل میں, داہیہ قلبی جو رسول کے ایک صحابی تھے ان کی شکل میں
آیا کرتے تھے. لہذا امیر المومنین نے کہا کہ میں سمجھا کہ داہیہ قلبی اور آپ دونوں گفتگو کر رہے ہیں, میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کی گفتگو کو کاٹ دوں, آپ کی گفتگو کو درمیان مخل ہو جاؤں. فقال له نبی صلی اللہ علیہ وآلہ. اچھا بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ رسول نے سلام کیا امیر المومنین کو, بلکہ جواب سلام دیا امیر المومنین کہہ کر, اور امیر المومنین سوال کیا یا رسول اللہ آپ مجھے امیر المومنین کیسے کہتے ہیں جبکہ آپ تو زندہ ہے اور میں ابھی امیر, پریکٹیکلی امیر نہیں ہوا ہوں لوگوں کی نگاہوں میں, لوگوں کی نظروں میں. اب توجہ کریں. فقال له نبی صلی اللہ علیہ وآلہ انه لم يكن. اب رسول نے امیر المومنین کو جواب دیا کہ وہ داہیہ قلبی نہیں تھا, بلکہ وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے. اب رسول سوال کرتے ہیں, توجہ کیجئے گا. اب رسول جو جبرائیل کے الفاظ تھے اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کروں. جبرائیل نے کیا کہا تھا سلام اللہ علیہ نے؟ ما بالا امیر المومنین. اس وقت امیر المومنین نے ہمیں سلام کیوں نہیں کیا؟ کیا لفظ استعمال کیا؟ نہیں کہا علی ابن ابی طالب, کہا امیر المومنین. تو اب رسول نے جبرائیل سے پلٹ کر سوال کیا, اے جبرائیل تم نے علی ابن ابی طالب کو امیر المومنین کہا؟ اچھا اب یہ دیکھیں, یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ کیا رسول کو نہیں معلوم ہے؟ کیا رسول کو نہیں معلوم؟ یہ غلط تفصیلی گفتگو ہے, یہ غلط تفصیلی گفتگو ہے کہ قطعاً ایسا نہیں ہے. کہ روایتوں سے, ساری مجموعی روایت سے پتا چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہ جبرائیل کو بتا رہے ہیں, صحابیوں کو بتا رہے ہیں, لوگوں تک اطلاع پہنچا رہے ہیں, امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. اب توجہ کریں, رسول نے جبرائیل کو فوراً پکڑا. کیا پکڑا؟ کہ تم نے جبرائیل علی کو کیا بولا ابھی؟ امیر المومنین. کیسے امیر المومنین؟ آپ توجہ کریں. فقال له نبی انه لم يكن داہیہ فقلت یا جبرائیل کیف سمیتہ امیر المومنین. تم نے علی کو امیر المومنین کیسے کہا؟ اب سنیں, وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی علی کی جنگوں کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, علی کی فضیلت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے, علی کی معراج کی کرامتوں کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے, علی کے بستر پر سو جانے کی فضیلت کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے, علی کے فضائل جن کو کھلتے ہیں ان کو جواب دے رہے ہیں جبرائیل. خدا بند متعال کی جانب سے خدا یہ جواب پہنچا رہا ہے. کیا کہا؟ سوال کیا تھا؟ واپس میں آپ کو وہی لے جاؤں کہ رسول نے کیا سوال کیا؟ کیف سمیتہ امیر المومنین. آپ نے علی کو امیر المومنین کیسے کہا؟ آپ نے علی کو امیر المومنین کیسے کہا؟ فقال کان اللہ اوحا الیہ فی غزوۃ بدر. کہ جب جنگ بدر چل رہی تھی یا رسول اللہ, آپ کو بھی یاد ہوگا, جب جنگ بدر چل رہی تھی اور جنگ بدر کے درمیان خداوند متعال نے مجھے وحی کی, یعنی میں جبرائیل کو وحی کی. کیا وحی کی؟ اوحا الیہ فی غزوۃ بدر ان اہبط الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, کہ میں آسمان سے زمین پر اتروں, آسمان سے زمین پر اتروں, وَمُرْهُ أَن يَأْمُرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَن يَجُولَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ. اب جبرائیل بتا رہے ہیں کہ یہ میں نے لفظ امیر المومنین جو علی ابن ابی طالب کے لیے استعمال کیا, یہ میں نے اپنی جانب سے استعمال نہیں کیا, بلکہ پہلی مرتبہ جو میں نے لفظ امیر المومنین سنا وہ خدا کی زبانی سنا تھا جنگ بدر کے وقت. کہ جب جنگ بدر زمین پر قائم ہوئی تھی, خداوند متعال نے مجھے حکم دیا, اے جبرائیل جاؤ اور زمین پر جا کر رسول کو حکم دو. کسی کا حکم دو؟ یہ جن کو امیر المومنین کی جنگیں کھلتی ہیں نا, جن کو امیر المومنین کے فضائل پسند نہیں ہے. اب توجہ کریں کہ امیر المومنین کے فضائل فرشتے لائیو دیکھنا چاہتے ہیں. لائیو کا زمانہ ہے نا, ہر چیز لائیو ہونی چاہیے, ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہونا چاہیے, لائیو ٹیلی کاسٹ ہونا چاہیے. فقط تذکرہ کافی نہیں ہے, فقط تذکرہ سے مومنین کے نفوس منور نہیں ہوتے ہیں, اگرچہ اب مجبوری ہے. یہ مومن کی علامت ہے, یہ ہم مومنوں کی علامت ہے کہ ہم ایمان لے کر آئے غیب کو سن کر, فرشتے ایمان لے کر آئے آنکھوں سے دیکھ کر. تو ہمارا ایمان زیادہ اسٹرانگ ہوا, ہمارا ایمان زیادہ قوی ہوا. انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے سپاہیوں میں قرار فرمائے, اور ہم انشاءاللہ فرزند علی اور امیر المومنین کی جنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اب توجہ فرمائیں, کیا کہا؟ مرہو, رسول خدا کو جا کے اے جبرائیل حکم دو. کیا حکم دو؟
کہ ایامر بامیر المومنین، کہ رسول امیر المومنین کو حکم دے بین صفین ان یجول بین صفین، کہ جائے علی اور دو صفوں کے درمیان، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، دو صفوں کے درمیان کھڑے رہ کر جنگ کرے، اپنی تلوار کے جوہر دکھائے، اپنی تلوار کے جوہر دکھائے. کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُحِبُّونَ أَن يَنظُرُوا إِلَيْهِ وَهُوَ يَجُولُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ، کیونکہ فرشتے خوشحال ہوتے ہیں، فرشتے مسرت حاصل ہوتی ہے، انہیں سرور حاصل ہوتا ہے، خوشحال ہوتے ہیں، پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ علی ابن ابی طالب کو کافر اور مومن کے درمیان لڑائی کرتے ہوئے اور ذوالفقار چلاتے ہوئے فرشتے دیکھ کر خوشحال ہوتے ہیں، فرشتے دیکھ کر خوشحال ہوتے ہیں. فَسَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ السَّمَاءِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. بس یا رسول اللہ، آج میں نے اگر علی کو امیر المومنین کہا تو در حقیقت خداوند متعال نے اس دن، توجہ کیجئے گا، یہ نہیں کہا کہ توجہ کیجئے گا، جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ اس دن علی کا نام امیر المومنین، نہیں، اس دن خداوند متعال نے علی کو امیر المومنین کہہ کر پکارا، امیر المومنین کہہ کر پکارا. پھر اس کے بعد رسول فرماتے ہیں فَأَنْتَ يَا عَلِي أَمِيرُهُ، فَأَنْتَ يَا عَلِي أَمِيرُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَأَمِيرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَأَمِيرُ مَنْ مَضَى وَأَمِيرُ مَنْ بَقِيَ فَلَا أَمِيرَ قَبْلَكَ وَلَا أَمِيرَ بَعْدَكَ. یعنی وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت جو فقط ان کے زمانے سے مخصوص نہیں ہے، تم امیر ہو، ولی ہو آسمانوں والوں کے بھی، تم امیر ہو، ولی ہو زمین والوں کے لیے بھی، تم امیر ہو، ولی ہو اپنے سے ما سبق والے زمانے کے لیے بھی، تم امیر ہو، ولی ہو اپنے باپ کے زمانے والوں کے لیے بھی. یہ ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت. اور خداوند متعال آسمانوں پر لائیو ٹیلی کاسٹ دکھا رہا ہے فرشتوں کو. کیوں؟ فرشتے خوشحال ہو رہے ہیں. یہ ہے علی کی محبت، یہ ہے حلال زادہ ہونے کی علامت. ہو بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا. اب ایک بات آ گئی تو بس وقت بھی کافی ہو گیا، اختصار کے ساتھ ایک اور روایت سن لیجئے. اب یہ بات آئی ہے کہ لو علم الناس متى سمي علی امیر المومنین ما انکروا فضلہ. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ حدیث کے مطابق ارشاد فرماتے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علی کو امیر المومنین کا خطاب کب دیا، لو علم الناس متى سمي علی امیر المومنین، کہ علی کو امیر المومنین کب کہا، ما انکروا فضلہ، تو علی کی فضیلت کا کوئی بھی انکار نہ کریں. کب؟ سمی علی امیر المومنین و آدم بین روح والجسد ہے. جب آدم ابھی روح اور جسد کے درمیان میں ہیں، یعنی وہی الفاظ تقریباً جو رسول خدا نے اپنی نبوت کے بارے میں کہا کہ انی انا نبیون والآدم بین الماء والطین ہے. اور یہ اس قسم کے الفاظ امیر المومنین کے لیے بھی موجود ہے کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور خاک کے درمیان میں تھے، مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، اور امیر المومنین اس وقت کہ جب آدم روح اور جسم کے درمیان میں. کہ یہ کنایا اور اشارہ اسی نقطے کی طرف ہے. بس آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، اب توجہ کریں، آخری بات آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. اگرچہ یہ روایت طویل ہے لیکن ظاہر وقت کافی گزر گیا، لہٰذا فقط آپ کی خدمت میں اب وہ نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا. کیا؟ کہ انی عالم ما لا تعلمون. خدا فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اب میں بہت ہی اختصار کے ساتھ عربی عبارت کو ترک کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں جلدی بیان کر دوں. قصہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. قصہ ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر امیر المومنین سلام اللہ علیہ شب ہجرت آرام فرما رہے ہیں، اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں، اپنی جان کو بیچ کر خدا کی رضا کو لے رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ.
کون روایت نقل کر رہا ہے؟ کوئی شیعہ؟ کوئی غالی؟ وہ محب شیعہ نہیں. روایت نقل کر رہا ہے امام غزالی احیاء العلوم، اہل سنت کا بہت بڑا عالم. اور فی الحال گنجائش نہیں وقت میں کہ آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ اگر ایک متعصب اگر عالم اہل سنت، بلکہ کوئی بھی عالم اہل سنت اگر روایت بیان کرے امیر المومنین اور آل محمد علیہ السلام کی فضائل کی، تو ان کا بیان کرنا ہی ان کی سند ہے، ان کا بیان کرنا ہی وہ سند ہے. امام غزالی واقعہ سنا رہے کب کا؟ روایت سنا رہے ہیں شب ہجرت کی، لیلت ہجرہ. خدا نے متعال نے جبرائیل اور میکائیل کو بلایا اور کیا کہا؟ انی آخیت بینکما، اے جبرائیل اور میکائیل میں تم دونوں کا بھائی بناتا ہوں. اب میں عربی عبارت چھوڑ دیتا ہوں. میں تم دونوں کا بھائی بنا دیتا ہوں. جبرائیل اور میکائیل تم دونوں کو بھائی بنا دیا میں نے. اب تم سے ایک سوال کرتا ہوں. دیکھیں خداوند متعال وہ کنونس کرنے کے لیے خداوند متعال کس بات کو کنونس کرنے کے لیے؟ کہ خدا کو جواب دینا ہے کہ میں نے کیوں انسان کو خلیفہ بنایا، کیوں خلیفہ بنایا انسان کو، اور انسان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام. خدا نے جبرائیل اور میکائیل کو بلایا. دیکھیں خدا کا اعلان کر رہا ہے کہ ابھی جواب دینا ہے. آج مجھے ملائکہ کو جواب دینا ہے. بلایا جبرائیل اور میکائیل کو، کہا انی آخیت بینکما، میں تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بناتا ہوں، ایک دوسرے کا بھائی بناتا ہوں. پھر اس کے بعد خدا نے کہا کہ میں نہیں بتاتا کہ تم دونوں میں سے کس کی عمر زیادہ ہے کس کی عمر کم ہے. اب خدا نے امتحان لیا. ایک وہ امتحان تھا جو قبل از خلقت انسانی، اور ایک یہ امتحان. میں تم دونوں کا امتحان لیتا ہوں. کون بیان کر رہا ہے؟ کوئی شیعہ راوی نہیں بیان کر رہا ہے، امام غزالی بیان کر رہے ہیں. میں تم دونوں کا امتحان لے رہا ہوں. کیا امتحان لے رہا ہوں؟ کہ تم دونوں میں سے ایک کی عمر زیادہ ہے ایک کی عمر کم ہے. بتاؤ تم دونوں میں سے کون راضی ہے اس بات پر کہ اپنی جان کو ایک دوسرے بھائی کے اوپر قربان کر دو؟ تم دونوں میں سے کون راضی ہے کہ اپنی جان کو اپنے بھائی پر قربان کر دو؟ روایت کا جملہ ہے کہ کوئی بھی راضی نہ ہوا، دونوں خاموش ہو گئے. اس کے بعد خداوند متعال نے کہا کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی راضی نہ ہوا اپنی جان کو اپنے بھائی پر قربان کر دو، لیکن زمین پر ایک ہے کہ علی میرا ولی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میرا نبی، یہ دونوں کو میں نے اپنا ایک دوسرے کو بھائی بنایا، اور آج علی اپنی جان کو قربان کر رہا ہے اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ پر. ایک مرتبہ خدا نے حکم دیا، جاؤ جبرائیل اور میکائیل اہبتا، جاؤ زمین پر، وَاحْفَظَا عَدُوَّهُ، اور زمین پر جانے کے بعد توجہ کیجیے گا. میں نے پہلی آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہا تھا، جو پہلی تقریر تھی اس میں آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا. یہاں پر رسول امیر المومنین کو اگر ناصر بنایا، رسول خدا کا اس کا فلسفہ بیان کیا تھا. یہاں پر خداوند متعال جبرائیل اور میکائیل کو کمال تک پہنچانا چاہ رہا ہے. اگرچہ خود حفاظت کر رہا ہے، کر سکتا ہے، اور یہاں پر حفاظت کرنے کے لیے خدا کافی ہے، لیکن جبرائیل اور میکائیل کو کمال تک پہنچانا چاہ رہا ہے. اور خدا یہ کہہ رہے فہ بیٹا جاؤ زمین پر اترو، اور زمین پر اترنے کے بعد جا کر میرے ولی کی جا کے اس کے دشمن سے حفاظت کرو. روایت کا جملہ ہے. ایک مرتبہ جبرائیل اور میکائیل، توجہ کیجیے گا ابھی تک بات ختم نہیں ہوئی ہے، اصل بات باقی ہے. ایک مرتبہ جبرائیل اور میکائیل آسمان سے اترے. جبرائیل اور میکائیل یہ کہتے ہوئے بخن من مثلک یا ابن ابی طالب ان اللہ یباہی بک الملائکہ. جبرائیل اور میکائیل آسمان سے اترے یہ کہتے ہوئے بخن من مثلک یا علی ابن ابی طالب. مبارک ہو خوشخبری، جو بھی اس کا معنی کرنا ہو. بخن من مثلک، اے علی تیری طرح کون ہے؟ ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، من مثلک کون ہے تمہاری طرح؟ کہ ان اللہ
युबाही बिकल मलाइका, कि खुदा आसमानों पर अली तुम्हारे जरिए से फख्र मुबाहत कर रहा है। यानी खुदा गोया ये कह रहा है कि ये है वो मखलूक, ये है वो खलीफा, ये है वो वसी, ये है वो वली कि जिसको मैंने जमीन पर खलीफा बनाया। बखिन मन मिसलुक, मन मिसलुक इन्नल्लाह युबाही बिकल मलाइका। खुदा को फख्र मुबाह की जरूरत नहीं है, खुदा को फख्र मुबाह की जरूरत नहीं है, फरिश्ते भी ईमान रखते हैं, लेकिन खुदा आज के दिन का गोया इंतजार कर रहा है, गोया इंतजार कर रहा है। अगर खाली खाली अगर बता देते तो एक फरिश्ता मुमकिन है कह देता कि बाबा मैं भी अपनी जान को कुर्बान करता हूं। नहीं, इम्तिहान ऐसा नहीं होता है। ये है अली इब्न अबी तालिब, ये है अमीर कायनात, ये है वली खुदा, ये है अहले कूफा का कफील। हज़ादारों, आज की शब वो शब आ गई कि हसन और हुसैन यतीम होने जा रहे हैं। आज की शब वो शब आ गई कि ज़ैनब और उम्मे कुलसूम यतीम हो रही हैं। हसन हुसैन गिरिया कर रहे हैं, ज़ैनब उम्मे कुलसूम गिरिया कर रही हैं, अली के सारे बच्चे गिरिया कर रहे हैं। वाह अली या वाह मुहम्मदा वाह फातिमा। अली कितना गरीब है, अली कितना मजलूम है कि रिवायत का जुमला है कि खुद अमीरुल मोमिनीन फरमाते कि सहरा के संगरेजों के बराबर मुझ पर जुल्म हुआ। एक वो फातिमा जहरा का नाला, एक वो फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा का मरसिया कि या अबता सुब्बत अलैहिल मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयाली। बाबा आपके बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी कि अगर ये मुसीबतें दिनों में पड़ती तो रातों में तब्दील हो जाती। और एक अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि का ये शिकवा कि मुझ पर सहरा के संगरेजों के बराबर मुझ पर जुल्म हुआ। अली की गुर्बत क्या है? अली की गुर्बत तो वही बहुत बड़ी मुसीबत थी जब फातिमा जहरा इस दुनिया से जा रही है। अली के लिए वही बहुत बड़ी मुसीबत थी जब फातिमा जहरा दर और दीवार के दरमियान। अली के लिए वही बड़ी मुसीबत थी जब फातिमा जहरा को इस आलम में देखा कि चेहरा सुजावा है, आंखें सुर्ख है, पहलू शिकस्ता हो चुका, मोहसिन शहीद हो गए। यही बहुत बड़ी मुसीबत थी, ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। और सुनेंगे अली की गुर्बत को, सुनेंगे अली की गुर्बत ये है कि रिवायत का जुमला है जब फातिमा जहरा को गुस्ल दे दिया, फातिमा जहरा को कफन दे दिया, एक मरतबा अली मुर्तजा फातिमा जहरा को कब्र में उतार रहे हैं। एक मतलब 2 हाथ बरामद हुए, कब्र से 2 हाथ बरामद हुए और जुमला कहा। अमीरुल मोमिनीन ने जुमला कहा। अमीरुल मोमिनीन को एक वसीयत याद आई। कौन सी वसीयत जानते हैं? अमीरुल मोमिनीन की गुर्बत को जरा देखिए। अमीरुल मोमिनीन को वसीयत याद आई कि जब अमीरुल मोमिनीन की फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से शादी हुई थी ना, जब रुखसती हुई तो एक मर्तबा रसूल खुदा ने फातिमा ज़हरा का हाथ थामा, अली के हाथ पे रखा और एक जुमला कहा, या अली हाज़िही अमानतुल्लाह व अमानतु रसूलिल्लाह फहफिज़हा। ए अली, ये रसूल की अमानत है, ये अल्लाह के रसूल की, ये अल्लाह की अमानत है, ये अल्लाह के रसूल की अमानत है। ए अली, इसकी हिफाजत करना। बस वो वसीयत याद थी। एक मर्तबा अली कब्र में फातिमा ज़हरा को उतार रहे हैं। हाय रसूल खुदा के 2 हाथ बरामद हुए, एक मर्तबा दोनों हाथों के सुपुर्द कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन। एक जुमला का, या रसूल अल्लाह हाज़िहिल अमाना, ले लीजिए अपनी इस अमानत को जो लैलतुल ज़ुफ़ाफ़ में और लैलतुल ज़ुफ़ाफ़ में जो आपने मुझे दी थी। सुनेंगे अली की गुर्बत को। एक मर्तबा कब्र से आवाज आई, या अली लम यकुन तिलका लैला ज़िलुहा मकसूरा वला वजहुहा मुस्वद्दा वला ऐनुहा मुहम्मदा। अली जब ये अमानत दी थी ना, ज़हरा की पसलियां सालिम थी, ज़हरा का चेहरा सुर्ख ना था, ज़हरा का चेहरा नीलशुदा ना था, ज़हरा की आंखें सुर्ख ना थी। हाय किस तरह बर्दाश्त किया फातिमा ज़हरा की इन मुसीबतों को। बस एक मर्तबा फातिमा ज़हरा के बगैर अमीरुल मोमिनीन जिंदगी गुजार रहे। 30 साल गुजर गए
آج وہ وقت آیا کہ علی مرتضیٰ کو شقی ترین انسان کے، ارے یہ شقی ترین اشقل اشقیاء، ارے کائنات کا شقی ترین میں نہیں کہہ رہا بلکہ جبرائیل کہہ رہے، جب ضربت لگی نا تو کہا تھا تبت واللہ ارکان الہدا، ہائے وہاں جبرائیل یہ کہتے، ہائے ہدایت کے ستون کو منہدم کر دیا گیا، خدا کی نفسی کو توڑ دیا گیا، ہائے قد قتل ابنہ عم رسول اللہ، قد قتل ابن رسول ابن عم رسول اللہ، قد قتل وصی رسول اللہ، قد قتل علی امیر المومنین۔ ایک مرتبہ بس عزادارو، اب وہ شب آ گئی، اب وہ رات آ گئی کہ آج شب کے بعد حسن حسین یتیم ہو جائیں گے، زینب ام کلثوم یتیمہ ہو جائیں گی، عباس و علی کے باقی فرزند یتیم ہو جائیں گے، نہیں اس سے بڑھ کر کہو ہائے کوفے کے بچے، کوفے کے یتیم، کوفے کی بیوائیں ارے بغیر کفیل کے رہ جائیں گی، کوئی نہیں ہوگا جو ان بچوں کو ان بیوائوں کو پوچھ سکے۔ بس ایک مرتبہ روایت بیان کرتی ہے، ہائے بیویاں خواتین، کوفے کی خواتین ماتم کر رہی ہے، یتیمان کوفہ اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں، ارے ہم غریب ہو گئے، ارے ہم یتیم ہو گئے۔ اور یہاں بیت شریف امیر المومنین، بیت شریف امیر المومنین علی کی زندگی میں عزاخانہ بن چکا ہے، کہیں زینب کبریٰ گریہ کر رہی، کہیں جناب ام کلثوم گریہ کر رہی، کہیں عباس علمدار گریہ کر رہے، کہیں حسن مجتبیٰ، کہیں حسین غریب، ارے روایت کا جملہ ہے مولا حسن کی گود میں، مولا حسن کی زانوں پہ علی کا سر ہے، اور روایت کا جملہ ہے ہائے پورا زہر پورے بدن میں صلاحیت کر چکا ہے، علی کو ہر تھوڑی دیر کے بعد زہر کا اثر ہوتا ہے، غشی طاری ہوتی ہے، لیکن غشی وہ غشی نہیں جو ایک عام انسان کو ہوتی ہے، یہ ایک نبی کی، ایک ولی کی جو غشی ہوتی ہے، غشی طاری ہوتی ہے۔ آنکھ کھولی، ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ گریہ کر رہے ہیں، آنسو حسین کے چہرے مبارک پر گرے، علی کے چہرے مبارک پر گرے، علی نے آنکھوں کو کھولا، کہا بیٹا حسن کیوں گریہ کر رہے؟ ایک مرتبہ حسن نے گریہ کر کے کہا بابا یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ ارے آپ کے بعد ہم یتیم ہو جائیں گے۔ روایت کا جملہ ہے، ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ حسین کی گود میں حسین بلکہ روایت کا جملہ ہے کہ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ نے دیکھا حسین گریہ کر رہے ہیں، سنیں کہ عزادارو روایت کا جملہ یہ، ایک مرتبہ علی مرتضیٰ نے حسین کو بلایا، اپنے ضعیف نہیں ہاتھوں کو اٹھایا، ارے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ حسین کی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کیا، علی برداشت نہ کر سکے، حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ حسین کی آنکھوں میں برداشت نہ کر سکے، آنسو آ جائے، اللہ ذرا تشریف لائیے، وہ حسن عاشور زینب کبریٰ تلۂ زینبیہ میں بیٹھے اس منظر کو دیکھ رہی، اور شمر ملعون حسین کے سینے پر سوار 3 دن کا بھوکا پیاسا آپ کا حسین، شمر ملعون 12 ضربے لگانے کے بعد حسین کو ذبح کرنا، ہائے شہزادی زینب عمر صاحب سے، اے عمر صاحب میرا ماتھا جب ذبح کیا جائے تو دیکھ رہا واہ علی واہ محمد واہ حسین، ماتم حسین۔ ہائے علی مولا علی، ہائے علی مولا علی، ہائے علی مولا علی، درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔
عالم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کچھ تو خیال کرتے داماد مصطفیٰ کا، کچھ تو خیال کرتے داماد مصطفیٰ کا، سجدے میں جو علی پہ ہے ظلم ڈھا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں۔ احمد کے بعد زہرا اب چل پڑے علی بھی، احمد کے بعد زہرا اب چل پڑے علی بھی، آثار پنجتن کے ظالم مٹا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بالوں کو کھول زینب کلثوم رو رہی ہے، بالوں کو کھول زینب کلثوم رو رہی ہے، گھر گھر چراغ کوفی شامی جلا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نکلے ہیں آگ لے کر کچھ لوگ سقیفہ سے، نکلے ہیں آگ لے کر کچھ لوگ سقیفہ سے، سادات کے گھروں کو اب تک جلا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اسی کے گھر میں چلنا وہ شام کا سفر ہے، تو اسی کے گھر میں چلنا وہ شام کا سفر ہے، تیری قیدی کے زمانے نزدیک آ رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مولا کے جنازے پر جبریل رو کے بولے، مولا کے جنازے پر جبریل رو کے بولے، سردار انبیاء کے غم خارے جا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔
चल पड़े अली भी, अहमद के बाद ज़हरा अब चल पड़े अली भी। आसारे पंजतन के जालिम मिटा रहे हैं, बेदर्द मुसलमान तो खुशियाँ मना रहे हैं, बेदर्द मुसलमान तो हुसैन या 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 लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। दुनिया से चल बसा है बाबा हुसैन का, 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 दुनिया से चल बसा है बाबा हुसैन का। हमसे बिछड़ गया है मौला दरन का, हमसे बिछड़ गया है मौला दरन का, दुनिया से चल बसा है बाबा हुसैन का, दुनिया से चल बसा है बाबा हुसैन का। लगे दर पे मुर्तजा को दिन सारा जख्मी, लगे दर पे मुर्तजा को दिन सारा जख्मी, लगता है खून चेहरा हमको दरन का, लगता है खून चेहरा हमको दरन का, दुनिया से चल बसा है बाबा हुसैन का, दुनिया से चल बसा है बाबा हुसैन का। हैदर की देख ज़रबत तारीख ने बताया, हैदर की देख ज़रबत तारीख ने बताया, ये तरसल पेश खैमा शहादत हुसैन का, ये तरसल पेश खैमा शहादत हुसैन का, दुनिया से चल बसा है बाबा हुसैन का, दुनिया से चल बसा है बाबा हुसैन का। पहला शहीद मस्जिद दुनिया में मुर्तजा है, पहला शहीद मस्जिद दुनिया में मुर्तजा है, बेमिसल हर जगह है मौला कौनैन का, बेमिसल हर जगह है मौला कौनैन का, दुनिया से चल बसा है बाबा हुसैन का, दुनिया से चल बसा है बाबा हुसैन का। हैदर का जो है कातिल वो दुश्मन खुदा है, हैदर का जो है कातिल वो दुश्मन खुदा है वो कातिल नबी और कातिल दारैन का, है वो कातिल नबी और कातिल दारैन का, दुनिया से चल बसा है बाबा हुसैन का, दुनिया से चल बसा है बाबा हुसैन का। तारा की बेटियों ने हरे बाबा जाते देखा, तारा की बेटियों ने
का रोती थी पकड़ बाजू भाई हुसैन का दुनिया से चल बसा है बाबा हुसैन का दुनिया से चल बसा है बाबा हुसैन का। सुन मैंने बेटियों के सारा जहान रोया सुन मैंने बेटियों के सारा जहान रोया जिब्रील नोहा का है मौला कौनैन का जिब्रील नोहा का है मौला कौनैन का दुनिया से चल बसा है बाबा हुसैन का दुनिया से चल बसा है बाबा हुसैन का। है कूफा इब्तदा तो करबल में इंतहा है कूफा इब्तदा तो करबल में इंतहा है आओ मिलके कर ले मातम अलियो हुसैन का आओ मिलके कर ले मातम अलियो हुसैन का दुनिया से चल बसा है बाबा हुसैन का दुनिया से चल बसा है बाबा हुसैन का। आए सारे मातमी हैं पुरसायली का देने आए सारे मातमी हैं पुरसायली का देने इन पर करम हो मौला सदका हुसैन का इन पर करम हो मौला सदका हुसैन का दुनिया से चल बसा है बाबा हुसैन का दुनिया से चल बसा है बाबा हुसैन का। कोई आशिक हुसैन मातमी भी रोए कोई आशिक हुसैन मातमी भी रोए सुन लो ये असद का मौला कौनैन का सुन लो ये असद का मौला कौनैन का दुनिया से चल बसा है बाबा हुसैन का दुनिया से चल बसा है बाबा हुसैन का दुनिया से चल बसा है बाबा हुसैन का। अली 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 है बाबा किनु हाल सुनावा 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 है बाबा किनु हाल सुनावा। सर जख्मी झोली विच पावा सर जख्मी झोली विच पावा दुल्हनक में आप बलावा है बाबा किनु हाल सुनावा है बाबा किनु हाल सुनावा है बाबा किनु हाल सुनावा। सर जख्मी झोली विच पावा सर जख्मी झोली विच पावा दुल्हनक में आप बलावा है बाबा किनु हाल सुनावा है बाबा किनु हाल सुनावा है बाबा किनु हाल सुनावा। रो रो सर विच मिट्टियां पावा रो रो सर विच मिट्टियां पावा गाजी वीर नु गले न लावा है बाबा किनु हाल सुनावा
واہ ہے بابا کنو حال سنا واہ ہے بابا کنو حال سنا واہ ہے بابا کنو حال سنا بولنا سیکھ گیا بابا میں بولنا سیکھ گیا بابا میں آج تیرے نال علاوہ ہے بابا کنو حال سنا واہ ہے بابا کنو حال سنا واہ ہے بابا کنو حال سنا مل گیا آخری باری بابا مل گیا آخری باری بابا مڑ کے زینب وطن نیاڑا ہے بابا کنو حال سنا واہ ہے بابا کنو حال سنا واہ ہے بابا کنو حال سنا واہ ہے بابا کنو حال سنا ٹورنا سیکھ گیا بابا میں ٹورنا سیکھ گیا بابا میں جے آکے اج ٹور کے دکھاوا ہے بابا کنو حال سنا واہ ہے بابا کنو حال سنا واہ ہے بابا کنو حال سنا واہ ہے بابا کنو حال سنا لے گیا حسن امیر دسے تو لے گیا حسن امیر دسے تو اج بابے دیا ٹھنڈیا چھاواں ہے بابا کنو حال سنا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلا جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلا امک و اخیک، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباسی ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم جميعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء، السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم، الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا و امام الانس والجان، سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك، الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. من محمد وآل محمد صلوات.